مفتی صاحب، میں آپ کی سمجھاؤں گی اور حج کی اہمیت، فرضیت اور فضائل پہ آپ اپنے خوبصورت انداز میں کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پہ حج فرض فرمایا ہے تو حج کرو۔ تو اللہ کی طرف سے حج فرض ہوا ہے، اللہ نے خود قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ حکم پہنچایا ہے۔ کتاب اللہ میں بھی حج کی فرضیت کا ذکر موجود ہے، احادیث طیبہ میں بھی حج کی فرضیت کا ذکر موجود ہے، اور فرض تو پھر فرض ہوتا ہے، بہرحال اسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور جب حج فرض ہو جائے تو حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، یہ بات بھی باقاعدہ حدیث مبارک میں بیان فرمائی گئی کہ من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ جلدی کرے، کیونکہ فإنه قد يمرض المريض، کبھی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی وتضل الراحلہ، کبھی سواری جو ہے وہ گم جاتی ہے، وطارد الحاجہ، اور کبھی کوئی کام درپیش آ جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں خود حدیث کے اندر بیان ہوئی کہ اس لیے بندے کو جب حج فرض ہو جائے تو فوراً کر لینا چاہیے۔ اور پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ حج کی جو فرضیت ہے یہ علی الفور ہے، امیجیٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی بے عذر شرعی تاخیر کرتا ہے حج کرنے میں، حج فرض ہونے کے بعد، تو ایسا کرنا گناہ ہے، گناہ ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ مثال دے کر بھی یہ سمجھایا ہے کہ جس طرح ہم پہ کوئی چیز قرض ہو، ہم نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے، تو ایسی جب حج فرض ہو گیا تو اب یہ بھی دین کی طرح ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر قرض ہے۔ تو جیسے مخلوق کا قرض ہم نے بہرحال ادا کرنا ہوتا ہے، تو ایسے یہ اللہ کی طرف سے ہم پر قرض ہے، تو یہ بھی ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ حدیث طیبہ کے اندر الگ الگ واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے قبیلہ جوہینہ کی خاتون کا بیان ہوا، ایک واقعہ قبیلہ خثعم کی ایک خاتون کا بیان ہوا، اور ایک جو ہے قبیلہ خثعم کے ایک مرد کا واقعہ بیان ہوا۔ یہ تین الگ الگ واقعات ہیں۔ قبیلہ جوہینہ کی عورت نے آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ میری والدہ نے جو ہے نظر مانی تھی حج کرنے کی، اور اب جو ہے وہ تو انہوں نے جو ہے وہ حج نہیں کیا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی مثال دے کے سمجھایا کہ اگر اس پر کوئی دین ہوتا، کوئی قرض ہوتا لوگوں کا، تو کیا تم وہ ادا کرتی؟ خاتون فوت ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر حج بھی کرو، کہ فاللہ احق بالوفا، کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کا دین ادا کیا جائے، اللہ کا قرض ادا کیا جائے۔ اسی طرح جو قبیلہ خثعم کی خاتون تھی، انہوں نے آ کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد پہ حج فرض ہوا ہے، لیکن اب وہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ وہ سواری پہ بیٹھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی یہی مثال دے کے سمجھایا اور فرمایا کہ حج کر لو ان کی طرف سے۔ ایسی قبیلہ خثعم، خا فا عین میم، اس کا ایک مرد ایک دفعہ ہے اور اس نے بھی یہ بات کی کہ میرے والد پہ حج فرض ہوا ہے اور وہ بڑھاپے میں ہیں اور اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ سواری پہ بیٹھ سکیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی مثال دین والی دے کر ان کو بھی فرمایا کہ حج کرو۔ تو یعنی خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ہمیں تعلیم فرمایا، تشبیہ دی ہے اس کی دین کے ساتھ، کہ جیسے ہم پر کوئی قرض ہو لوگوں کا، بندوں کا، تو وہ ہم پہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ایسے یہ حج جب فرض ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ہم پر ایک دین ہے جو ہم نے بہرحال ادا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہی حکم بھی یہ ہے کہ کسی پر حج فرض ہو گیا اور حج فرض ہونے کے بعد اس نے نہیں کیا، اب استطاعت نہیں رہی، تو اب یہ حکم یہ ہے کہ وہ حج بدل کرائے گا، یا حج بدل کی وصیت انتقال کے وقت جو ہے وصیت کر کے جائے، اگر وصیت نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو بہرحال جو ہے وہ جلد از جلد کر لینا چاہیے۔ رہ گئی یہ بات کہ جی ابھی ٹائم ہے بعد میں کریں گے یا بڑھاپے میں کریں گے، عبادت تو ویسے بھی جوانی کی عبادت ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں اتنی مشقت جو ہے وہ اٹھانا ویسے بھی دشوار ہے، اور دوسرا زندگی موت کا تو بھروسہ بھی نہیں ہے کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے بھی صحیح کہ نہیں، تو اس لیے جب حج فرض ہو جائے تو فوراً سے پیشتر حج کر لینا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے ہم پر دین ہے، یہ ہم نے بہرحال ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر فضائل و برکات بھی ہیں، گناہوں سے معافی کی بشارت آئی ہوئی ہیں کہ بندہ حج اگر اللہ کے لیے کرتا ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، حج اللہ کی رضا کے لیے جس نے کیا اور اس کے اندر کوئی برا کام نہیں کیا، کوئی بے حیائی والی بات نہیں کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اور تو اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات سے بھی باز رہا حج کے دوران، تو فرمایا وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس دن جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی بالکل نیٹ اینڈ کلین، نامہ اعمال سے گناہ معاف ہو گئے، ڈیلیٹ ہو گئے۔
اور باقاعدہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرے کو بار بار کرو، لگاتار کرو۔ کیوں؟ فرمایا فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ یہ دونوں حج اور عمرہ بار بار کرنے کا جو عمل ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ فقر کو مٹاتا ہے، محتاجی کو دور کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسا کہ بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گناہ مٹنے کی بشارت بھی اس پر آئی ہوئی ہے اور فقر دور ہونے کی، محتاجی دور ہونے کی بشارت بھی آئی ہے۔ اور بندہ اس وجہ سے بھی بچ رہا ہوتا ہے نا، خرچہ ہوگا خرچہ ہوگا، یہ خرچ جو کریں گے انفق انفق علیک، خرچ کرو تم پہ خرچ کیا جائے گا۔ یہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ ایسا، یہ عمل حج اور عمرہ کرنا یہ محتاجی کو دور کرنے والا ہے، محتاجی مٹانے والا ہے، فقر دور کرنے والا ہے۔ کوئی بندہ حج اور عمرہ کرے تو حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی بندے نے حج کیا ہو یا عمرہ کیا ہو تو حج یا عمرے کی وجہ سے وہ مفلسی کا شکار ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہ تنگ دست ہو گیا ہے یا اس وجہ سے فاقے پڑ گئے ہیں۔ حج کی اپنی ایک برکت ہے، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اس کی اپنی برکات ہیں۔ تو بالکل ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں، وسوسوں میں، شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور حج ضرور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔